مصر کے پہلے جمہوری طور پر منتخب صدر محمد مرسی آخر کون تھے؟ محمد مرسی کا تعلق قاہرہ کے قریب ایک گاؤں کے متوسط گھرانے سے تھا۔ آپ کا بچپن انتہائی مشکلات سے بھرپور تھا، مگر ان مشکلات کے باوجود آپ نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ مصر کی مشہور قاہرہ یونیورسٹی سے BSc انجینئرنگ کی۔ آپ نے میٹلرجیکل انجینئرنگ اور میٹیریل سائنس میں اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ امریکہ کی مشہور شمالی کیلیفورنیا یونیورسٹی سے ایلومینیم آکسائڈ پر تحقیقی مقالہ تصنیف کیا اور PhD کی ڈگری حاصل کی۔ اس عرصے میں آپ مصر کے وارفیئر کیمیکل ڈپارٹمنٹ اور امریکہ کے عالمی شہرت یافتہ ادارے ناسا میں بھی خدمات سر انجام دیتے رہے۔ سیاسی میدان میں محمد مرسی مصر میں اسلام پسند سیاسی جماعت اخوان المسلمون کا حصہ رہے، مگر اخوان المسلمون پر پابندی کے بعد آپ نے آزاد امیدوار کی حیثیت سے الیکشن میں حصہ لیا اور پارلیمانی رکن منتخب ہوئے۔ 2011 میں جب عرب بہار آئی تو مصر میں بھی حکومت کے خلاف احتجاج شروع ہو گئے۔ عوام کا مطالبہ تھا کہ مصری آمر حسنی مبارک مستعفی ہوں اور مصر میں آزادانہ انتخابات کروائے جائیں۔ انہی مظاہروں میں محمد مرسی کو گرفتار بھی کیا گیا اور بعد ازاں مظاہرین کے پرزور دباؤ پر رہا بھی کر دیا گیا۔ مئی اور جون 2012 میں ہونے والے صدارتی انتخابات میں محمد مرسی نے اکثریت حاصل کی اور مصر کے پہلے آزادانہ انتخابات کے ذریعے صدر منتخب ہوئے۔ صدر مرسی کے دور کے 5 اہم کارنامے کیا ہیں؟ آئیے ہم ان پر نظر ڈالتے ہیں۔ مصر میں جمہوریت کی بحالی کے لیے محمد مرسی نے قانون سازی کے لیے کوششیں کیں اور پھر ریفرینڈم کر کے پہلا جامع جمہوری دستور نافذ کیا۔ مصر کی سپریم کورٹ کی طرف سے محمد مرسی کو مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا، مگر پھر بھی مصر میں نیا دستور اور نیا آئین پاس ہو گیا۔ عالم اسلام کو متحد کرنے کے لیے محمد مرسی نے مختلف اسلامی ممالک کے دورے کیے، جن میں سعودی عرب، ایران، ترکی، قطر اور پاکستان کا دورہ قابل ذکر ہے۔ اس دوران انہوں نے شام میں ظلم و ستم کی مخالفت کی اور مسئلہ فلسطین کو پوری دنیا میں اجاگر کیا۔ محمد مرسی نے اپنے دور حکومت میں معاشی بدحالی پر قابو پانے کے لیے دنیا بھر میں موجود 150 مصری ماہرین پر مشتمل اسویل یونیورسٹی اور اسویل سٹی قائم کی اور معاشی اصلاحات پر کام کیا۔ ان معاشی اصلاحات میں سب سے زیادہ مصر کے ایک عام مزدور کی سہولیات کو مد نظر رکھا گیا۔ مصر میں جب معاشی بحران پیدا ہوا تو فوری طور پر روٹی پر سبسڈی دے کر عوام تک سستی روٹی کی رسائی ممکن بنائی گئی۔ محمد مرسی نے اپنے دور حکومت میں اسرائیل کی غزہ پر جارحانہ بمباری کے فوری بعد مصر اور غزہ کے بارڈر کا دورہ کیا اور رفاح بارڈر کو امدادی اور فلاحی سرگرمیوں کے لیے کھول دیا۔ واضح رہے کہ غزہ کی ساحلی پٹی کو اسرائیل نے دنیا کی سب سے بڑی جیل بنا رکھا ہے۔ محمد مرسی نے اقوام متحدہ میں ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدمہ پرزور الفاظ میں پیش کیا اور اپنی تقریر کا آغاز ہی ان الفاظ سے کیا۔ والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلی اللہ علیہ وسلم الذي نحبه ونتبعه والذي نحترم من يحترمه ونعادي من يمسه بسوء من قول أو عمل۔ مصر میں محمد مرسی کے خلاف انتہائی پر اصرار طریقے سے بحران پیدا کیا گیا۔ ان کے خلاف مصر کی سڑکوں پر بڑی تعداد میں بغاوت کے نام سے پمفلٹ بانٹے گئے۔ ابھی مظاہرے چل رہے تھے اور محمد مرسی اور حزب اختلاف آپس میں معاملات طے کر رہی تھی کہ مصر کے وزیر دفاع اور آرمی چیف السیسی نے اقتدار پر قبضہ کر لیا اور محمد مرسی کو گرفتار کر کے نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا۔ اس کے بعد عدالتی کارروائی کے نام پر مرسی کے خلاف وہ گھناؤنا کھیل رچایا گیا جس پر عالمی ادارے بھی چیخ اٹھے۔ ان پر درجنوں جھوٹے مقدمات قائم کیے گئے، عدالت میں ان سے بولنے کا حق چھین لیا گیا اور صحافیوں پر تشدد کر کے انہیں کمرہ عدالت سے باہر نکالا گیا۔ انہیں 2015 میں سزائے موت سنا دی گئی۔ 2019 میں ان پر مصری راز افشا کرنے اور جاسوسی کا جھوٹا مقدمہ چل رہا تھا کہ سماعت کے دوران حرکت قلب بند ہونے کی وجہ سے وہ شہید ہو گئے۔ اقوام متحدہ میں ہیومن رائٹس کے ماہرین اور انٹرنیشنل ہیومن رائٹس واچ نے اس بات کی تصدیق کی کہ محمد مرسی کے خلاف جو طرز عمل رکھا گیا وہ انسانی حقوق کے سخت خلاف تھا۔ برطانیہ کے پارلیمنٹیرینز اور قانونی ماہرین نے جنرل السیسی کو اس قتل کا ذمہ دار ٹھہرایا۔ محمد مرسی کے گھر والوں نے بھی اس بات کی تصدیق کی کہ شوگر، کڈنی اور جگر کے مرض میں مبتلا محمد مرسی کو علاج کی بنیادی ضروریات سے محروم رکھا گیا، اور یوں 17 جون 2019 کو مصر اور عالم اسلام کی تاریخ کا ایک عظیم رہنما سپرد خاک ہوا۔